کہ ایک بات بننی ہے کہ جب ہم اس کو کہیں گے مسلمینی، آپ دیکھیں، آپ سوال کر سکتے ہیں مسلمینی، آنی اور عینی کے وزن پہ، یہ اس کی نسبی اور جری حالت ہے، ٹھیک ہے؟ جو آنی کی آواز تھی وہ عینی میں بدلی، کیا وجہ ہوئی کہ ہم نے الف کی جگہ پہ یا کر لیا، لیکن نون وہی رہا، نون وہی رہا۔ تو لہذا جب ہم اس کو تثنیہ میں دیکھیں گے تو جو مسلمان تھا وہ کنورٹ کس میں ہوا؟ آگے جا کے نصب کس میں کنورٹ ہوا؟ یا میں۔ نصب کس میں کنورٹ ہوا؟ یا میں۔ وہاں رفع کس میں کنورٹ ہوا؟ الف میں۔ تنوین کا جو نون تھا، جو رفع کی تنوین تھی وہ نون میں گئی، تو ادھر نصب کی جو تنوین ہے، تنوین تو ایک ہی ہے نا، تینوں تنوین کو تنوین ہی کہا جاتا ہے، چاہے وہ من کی ہو، من کی ہو یا من کی ہو، تو وہ نون تنوین ساتھ رہا۔ یہیں پہ میں ایک بات اور کور کر لوں کہ جب آپ اس کو جمع میں لے کے آئیں گے تو مسلمون، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، چونکہ مسلمون سے ہم نکلے تھے کہ ہمیں شکل بدلنی ہے تو تثنیہ کو نومینیٹ کرنا ہے نا، جس کو ہم یاد رکھ سکیں، تو ہم نے الف کا سہارا لیا۔ اب اہل کتاب نے، اہل زبان نے یہ سوچا کہ اچھا قرآن کا نزول بھی ایسے ہوا ہے، قرآن میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اس کو کاپی کرتے ہوئے اسٹڈی کرنے کے بعد دیکھا کہ جو واو آ گئی ہے، اب واو جو ہے یہ رفع کی علامت ہے، اور یہ نائب اس کو کہہ لیں ضمہ کی، ٹھیک ہے؟ الف بھی اس کا نائب ہی سمجھے، کیونکہ خود تو نہیں نا کھڑا، میں اپنی جگہ پہ کوئی بندہ کھڑا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، نائب بنا کے، صحیح کام وہ وہی کرتا ہے، فارمولے وہی لگاتا ہے جو میرے دیے ہوئے قوانین ہیں، اس کے مطابق کہتا ہے کہ میری پوزیشن ہے اتھارٹی اسائن کرنے کی، یہ کرنے کی، وہ کرنے کی، پڑھانے کی، تو میں بھی تو وہی کام کر رہا تھا، اس کا میں نائب ٹھہرا، میری بندہ جو کام کرے گا میرے جیسا وہ نائب ہوگا۔ اب واو نائب کس کی ہو گئی؟ ضمہ کی، کیونکہ رفع جو ہے مرفوع حالت، ہم کہتے ہیں رفیع حالت دو تنوین کو یا ضمہ کو، ٹھیک ہے، کلیئر ہوا ہے جی؟ تو واو جو ہے الف کی طرح پھر رفع کی نشانی ہے جمع مذکر سالم میں، مسلمون کی واو مرفوع شو کرتی ہے، رفیع حالت کو شو کرتی ہے، اور نون وہی ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ بات طے ہو گئی جی؟ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم واپس آتے ہیں اپنے سبق پہ جہاں سے ہم چلے تھے۔ مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، یہ دو کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ نسبی اور جری حالت میں تثنیہ ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، مینی، کیونکہ ہم نے جہاں پہ کہا ان، 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 وہاں پہ ہم نے اس کو من، من، من کر لیا، تو تین سیٹ بنے، ٹھیک ہے نا؟ ایک سیٹ تین لفظوں کا بنا، لیکن جب ہم تثنیہ میں گئے تو ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا کہ وہاں بھی کوئی تین بنتے، لیکن وہاں تین نہیں بنے، وہاں دو بنے، کہ مسلمانی کا الف جو ہے وہ رفیع حالت میں، تو عینی جو ہے وہ دو جگہ پہ کہا کہ اگر نسبی حالت ہوئی تو پھر بھی ہم یہی لکھیں گے، اگر جری حالت ہو گئی تو پھر بھی ہم یہی لکھیں گے۔ یہی فارمولہ جمع میں بھی رہا، مسلمون واو نے ضمہ کی پوزیشن لی اور اس کو رفع ظاہر کیا، لیکن جب ہم نے نصب کے لیے کیا تو بالکل تثنیہ کی طرح وہ جو ہم نے دو باتیں کی کہ اون، این، اون، این، صحیح ہے نا؟ ابھی میں تانی تینی کو پیچھے کر لیا کہ پہلے مذکر کی بات کر لیں، مسلمون رفع، تو مسلمین نصب اور جار،
مسلمانی رفع الف کے ساتھ، مسلمینی دونوں کے لیے، نصب اور جر کے لیے. یہ نہ یاد کر لیں کیونکہ بعد میں پھر ایک کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو صحیح طریقے سے بٹھا لیں اپنے ذہن میں کہ نصب اور جر جو ہے وہ ایک ہی حالت لے کے اپنا کام کر لیں گے، لیکن رفعی حالت جو ہے وہ سب کی ڈفرینٹ جا رہی ہے، مؤنث میں بھی اور مذکر میں بھی. اب آتے ہیں مسلمتن کے اوپر. دیکھیں وہاں پہ جب مفرد منفرد صحیح ہے تو مسلمتن، 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 تین پوزیشنیں لی. جو ہی تثنیہ میں آئے تو بالکل مذکر تثنیہ کی طرح مؤنث تثنیہ میں بھی صرف تائے تانیث سے اٹھا کے اس کو مذکر سے علیحدہ کرنے کے لیے مسلمان میں تا ڈال دی. وہی تا جو مسلمتن کے اندر ہے، تا مدورہ، اس کو اٹھا کے ادھر لے آئے. کیا کرنے کے لیے؟ فرق دکھانے کے لیے کہ وہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. کوئی فرق نہیں، باقی بننے میں کوئی فرق نہیں. وہ تا دکھا کے مسلمہ تانی، تا کون سی ہے؟ مؤنث کو ظاہر کرنے والی. ٹھیک ہے، اس کو تو چھوڑ دیں، ختم ہو گیا اس کا کام. اب اس میں الف کے پھر وہی دو کام، الف تثنیہ بھی ظاہر کر رہا ہے اور نہ، ہاں ٹھیک ہے، ہاں رفعی حالت کر رہا ہے ظاہر، بالکل ٹھیک کہا. تو مسلمتانی میں یہ آ گیا. اب ہم اسی طریقے سے دیکھتے ہیں مسلمہ تینی، تا کو لے جائیں مؤنث کے ساتھ تو یا نون جو ہے الف کی جگہ پہ یا آیا، یہ نسبی اور جری حالت کو بتا گیا. نون تنوین آ گیا. کلیئر ہوا ہے؟ اچھا مسلمون پہ چلتے ہیں. تو اس کے عوض آ کے تھوڑی سی چینج آئے گی. جب مسلمہ تن سے ہم نے بنایا مسلمہ تانی، تینی بنایا، تو اب ہمیں اسی کو آگے چلاتے ہوئے رفعی حالت کو مؤنث میں بھی دیکھنا ہے کیا ہے. تو آئیے سمپل کر لیتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں اسم کے 6 صیغے تو مسلمون، مسلمان، مسلمون، مسلمتن، مسلمتان، مسلماتن، مسلماتن. اب تھوڑا چینج آیا کہ دیکھیں وہ مسلمون کی ڈائی پہ نہیں آیا. صحیح ہے، یہاں پہ اس کی بناوٹ جو آئی ہے وہ کیا بنی ہے؟ مسلم بالکل وہی ہے، وہ نہیں بدلا، اضافت آ رہی ہے ساتھ میں. تو یہاں پہ مسلماتن. اب اس الف کو آپ نے تثنیہ کے ساتھ نہیں کرنا، یہ پورا لفظ ہے آتن. اچھا تنوین کا نون تو اس میں خود بخود آ گیا ہے. آپ یہ نہ کہیں جی نون کدھر رکھا ہے باپ نے، تو تنوین مسلمتن والی آگے آ گئی اٹھ کے. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. اب فرق اتنا ہی ہے، وہاں پہ آپ نے مسلمتن مسلمتانی کہا ہے، تو یہاں مسلمتاتن نہیں ہے، کیا ہے؟ مسلماتن. تانیث کی تا بھی ہے، تنوین کے ساتھ آگے آ گئی ہے. الف یہاں کا جو الف ہے یہ جمع مؤنث کو ظاہر کرتا ہے. جمع مؤنث کون سا؟ سالم. پورا آپ نے اس کو کرنا ہے، جمع مؤنث سالم. آپ میں لکھوں یا آپ کو سمجھ؟ ٹھیک ہے، آئی صاحب چپ کیتے نا. مسلم اس کے